ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، خدا کا حکم ہوا نام رکھو. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستخلف بحق ہوئے، خدا کا حکم ہوا مہدی موعود علیہ السلام کو جاؤ. اب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں اور خدا کا حکم ہوتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کو کہ ہمارا بندہ روتا ہے، جاؤ اور اس کو تسلی دو کہ اس کے رونے سے ہمارا عرش کانپ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عرش پر ان کا نام محمود ہے، ان کے رونے سے ہمارا عرش کانپ رہا ہے، جاؤ ان کو تسلی دو. تو مہدی موعود علیہ السلام فوراً ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو تشفی کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سید محمود آپ مت لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. اگر سید اجمل بڑے ہوتے تو تمہارے مقام کو پہنچتے، لیکن مقدر میں نہیں تھا کہ تمہارا مقام تمہارا ہی رہنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہو گیا. اور کیوں جاری کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اس فرزند سے مانڈو کے اندر جو قبرستان ہے ان کی بخشش کا انتظام اس فرزند سے کیا. اس فرزند کی تدفین سے تمام کے تمام قبرستان والوں کی بخشش ہو جائے گی، لہذا تم زاری مت کرو. پھر وہاں سے مہدی موعود علیہ السلام ثانی مہدی رضی اللہ عنہ دیگر قافلوں کے ساتھ دولت آباد پہنچتے ہیں، جو ہجرت کا چھٹا مقام ہے، جو مانڈو سے 360 میل کے واقعے پر آتا ہے، جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام انگوٹھوں کے بل چلتے ہوئے مومن عارف رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اتنے اولیاء ہیں کہ میں اتنا بچ کر چلتا ہوں تو بھی کسی ولی کے سر پر یا کسی کے سینے پر پیر جاتا ہے. وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کچھ دن کا قیام کیے. وہاں سے پھر ہجرت کے 7ویں مقام احمد نگر آتے ہیں، جو وہاں سے دولت آباد سے 90 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں سے پھر مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے بدر پہنچتے ہیں، جو ہجرت کا 8واں مقام ہے، جو کہ احمد نگر سے 240 میل کر فاصلے پہ ہے. 900 ہجری میں بدر پہنچے. 900 ہجری میں بدر پہنچے، جہاں پر شیخ مومن توکلی مبشر مہدی، جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی مہر ولایت کو دیکھا ہے، جو دیدار کرنے والے مہدی موعود علیہ السلام کی مہر ولایت اور جو قطعی جنتی بنے، ان سے ملاقات ہوئی. وہاں سے پھر گلبرگہ پہنچے، جو ہجرت کا 9واں مقام ہے، جو بیدر سے 70 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں پر سید محمد بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک راستے میں آ کر مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے پاس لے جاتی ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام راستہ بدلنے لگے تو بندگی میاں ملک العادات خلیفہ بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جیگر بندگی میاں سے سلام اللہ پوچھتے ہیں کہ ہم ادھر راستہ جانا تھا، ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ کون مجھے لے جاتا ہے. انہوں نے جب دیکھا تو دیکھا کہ ایک سرپوشی قسم کے لباس پہنے ہوئے، ہرے رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے حضرت بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سواری پر آیا اور ان کے ساتھ موعود علیہ السلام جا رہے. پہنچے تو ثانی مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے سو دیکھ کر، چپل پہن کر اندر جاتا ہوا دیکھ کر، ان کے جتنے بھی مجاورین تھے انہوں نے سامنے سب بنا کر کھڑے ہو گئے کہ آپ ادب کیجئے کہ وہ جو ہے سو بندہ نواز ہے، ولی اللہ ہے، آپ بھی ولی اللہ ہے، ان کا ادب کیجئے. کہا کہ میں تمہاری سنوں یا تمہارے آقا کی سنوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جوتیاں پہن کر اندر رہو. تو انہوں نے قفل ڈال دیا کہ اچھی بات ہے آپ جائیے، ہم قفل لاتے ہیں. موعود علیہ السلام ہاتھ آگے بڑھاتے ہی قفل کھل جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ موعود علیہ السلام جب آئیں گے تو بند قفلوں کو کھول دیں گے. تو موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری خلف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بند دلوں کو پتھر، دلوں کو دل بنا دینا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام اندر جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد موعود علیہ السلام واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جوتیاں، لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جوتیاں موعود علیہ السلام کی حضرت بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ہے. بندہ نواز نے اپنے وقت میں دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہی مہدی ہوں، تو انہوں نے اللہ سے پھر رجوع بھی لائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں رجوع میں اور معافی میری اس وقت قبول سمجھوں گا جب موعود علیہ السلام کے وقت میں ان سے معافی مانگوں. اسی لیے موعود علیہ السلام کو ان کی روح مبارک لائی اور جو عرض کی کہ آپ جوتیوں سمیت میرے سینے پر کھڑے ہو جائیے. کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. کہا کہ مجھے اطمینان ہوگا، بس آپ کر دیجیے، میری انتظار ہے، میری یہی چاہ ہے.
اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو اطمینان ہوتا ہے, جوتیاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور محمد علیہ السلام ویسے ہی چلے جاتے ہیں. پھر وہاں سے آپ بیجاپور پہنچتے ہیں جو 100 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں سے پھر ہجرت کے 11ویں مقام چیتاپور پہنچتے ہیں, وہاں 1 ہفتہ رہتے ہیں. وہاں سے پھر ڈابول بندرگاہ پہنچتے ہیں جو 200 میل کے فاصلے پر ہے. یہ ہجرت کا 12واں مقام ہے. اب یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام جہاز میں سفر کرنے والے ہیں جدہ جانے کے لیے, وہاں سے مکہ جانے کے لیے, جہاں آپ کو اپنا دعوی مہدیت کرنا ہے رکن و مقام کے درمیان. انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے ہم ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر بیان کریں گے کہ جہاز پر چڑھنے سے پہلے کیا واقعات ہوئے, جہاز پر چڑھنے کے بعد کیا واقعات ہوئے اور وہاں پر کیا واقعات ہوئے. انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں, کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول گئے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سیرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اللہ گناہوں سے بچائے, اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.